السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو جمال میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا لیکچر مضمون کو یاد کرنے اور اس سے ریلیٹڈ حوالہ جات کو یاد کرنے پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں مضمون نویسی پر بات کی، لیکن کچھ دوستوں کے پیغام موصول ہوئے کہ یاد کریں گے تو تب لکھیں گے، ہمیں تو مضمون یاد ہی نہیں ہوتا، تو ہمیں یاد کرنے کا طریقہ بتائیں۔ اگرچہ مضمون یاد کرنا ایک پیچیدہ اور مشکل کام ہے، کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم تو رٹا لگاتے ہیں، تو رٹا لگائیں گے، وقتی طور پر اس کا فائدہ ہوئے گا، ہو سکتا ہے ایگزامز کے دنوں میں ہمیں یاد ہی نہ رہے۔ تو آج ان ٹپس پہ بات کریں گے جن پہ عمل کر کے ہم مضمون کو اچھی طرح سے یاد کریں اور فار ایور اور دیر پا یاد کریں۔ آج کا لیکچر سن کر آپ انشاءاللہ آسانی سے مضمون یاد کر لیں گے اور امتحان میں اچھے نمبر حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے مضمون کیسے یاد کریں اور آخر پر بات کریں گے کہ شعر یا حوالہ جات کیسے یاد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ پائے۔ تو بات کرتے ہیں کہ مضمون کو یاد کیسے کریں۔ یہاں پہ چند پوائنٹس میں نے لکھے ہیں کہ رٹا لگانا چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس پہ ٹائم ضائع ہوتا ہے، اور رٹا لگائیں گے بھی تو مضمون آپ یاد نہیں کر پائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ ہر صفحہ پر 2 پیراگراف پلس 2 حوالہ جات۔ تو اس سے پہلے جو لیکچر تھا اس میں میں نے مضمون کی ڈیفینیشن، اس کے پارٹس اور اہم رہنما اصول بتائے تھے کہ جن پر عمل کر کے ہم ایک اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو اس کو ضرور دیکھیں۔ ہر صفحہ پر 2 پیراگراف، وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ ہر صفحہ پر 2 پیراگراف لکھیں اور 2 ہی حوالہ جات لکھیں۔ اب یہ 2 پیراگراف یا 2 حوالہ جات ہم کیسے یاد کریں گے؟ تو بیٹا، جیسا کہ آپ نے میٹرک میں تفہیمی عبارت پڑھی، وہاں پہ ایک سوال آتا تھا کہ اس پیراگراف کا عنوان تحریر کریں۔ بالکل اسی طرح سے ہر پیراگراف کو ہم نے ایک عنوان دینا ہے۔ ہر پیراگراف کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، اچھی طرح سے سمجھیں گے، اور مصنف کا جو تخیل ہے، جو سوچ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو اہم نقطہ ہوگا اس کو اٹھائیں گے، یعنی اس کو آؤٹ لائن بنائیں گے اور اس کو لکھ لیں گے۔ یعنی یاد کرتے وقت ہر پیراگراف کی ایک آؤٹ لائن ہم لکھتے جائیں گے۔ فرض کرو وہاں پہ 15 یا 20 پیراگراف ہیں، تو ہمارے پاس 15 یا 20 آؤٹ لائن جمع ہو جائیں گی۔ وہ آؤٹ لائن جو ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے یاد کر لیں گے، اور ان آؤٹ لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک آؤٹ لائن کا ایک پیراگراف لکھیں گے۔ اس میں جو کتاب سے باتیں ہمیں یاد رہیں گی وہ بھی شامل کریں گے، اور جو ہمارے پاس اتھینٹک نالج ہوگا اس کو بھی اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ ہر پیراگراف کے ساتھ کوئی نہ کوئی حوالہ اس سے ریلیٹڈ لکھیں گے۔ اسی طرح سے ہر پیج پہ 2 پیراگراف اور 2 حوالہ جات لکھیں گے۔ ہر ایک پیراگراف کا ایک عنوان لیں گے، ہر ایک پیراگراف کی ایک آؤٹ لائن بنائیں گے۔ فرض کرو ہمارے پاس میٹرک میں طوالت ہے 4 پیج منیمم، تو ہمارے پاس 8 آؤٹ لائن ہونی چاہیے، تب ہی وہ مکمل ہو پائے گا۔ اگر ہم انٹر میں لکھ رہے ہیں، وہاں پہ اگر منیمم ہم 6 پیج یا 7 پیج لکھ رہے ہیں، تو ہمارے پاس 14 یا 15 آؤٹ لائن ہونی چاہیے۔ ہر ایک پیراگراف سے ایک حوالہ جات اس کے ساتھ لکھیں اور آگے بڑھیں۔ تو یہاں پہ طوالت کی بات ہوئی، تو جب ہم یہ مضمون
یاد کر لیں گے، اس کو لکھیں گے، طوالت بھی لکھیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارا ایک اگلا مرحلہ ہے کہ شعر کو کیسے یاد کریں۔ اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ شعر جو ہے اس کو کیسے یاد کریں، تو بیٹا اس کا بیسٹ اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ شعر جو ہے اس کو پڑھیں اور اس کو بار بار لکھیں اور اس کو بار بار پڑھیں، تو تب بھی وہ یاد ہوگا، اور اس میں بالکل کسی ورڈ کی چینجنگ بھی نہیں کر سکتے، اس کی جگہ بھی چینج نہیں کر سکتے، سیم ہو بہو جس طرح سے شاعر نے شعر لکھا ہے اسی طرح سے آپ اس کو لکھیں گے۔ تو بیٹا میرے پاس ایک مضمون ہے یہاں پہ، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم اس کو یعنی مضمون کو یاد کیسے کریں۔ فرض کرو یہ ہم نے مضمون شروع کیا، یہ ایک پیراگراف ہے، اس کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، جب اس کو پڑھیں گے تو اس میں اس کا ایک اہم نقطہ شامل ہوگا، یعنی کشمیر کی جنت نظیر وادی جو بلند و بالا پہاڑ سرسبز میدانوں اور گلزار سے مالا مال ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہر پیراگراف کے شروع میں اس کی آؤٹ لائن ہوتی ہے، اس کا اہم نقطہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلے پیراگراف میں کشمیر کی اہمیت یا مفہوم بیان کیا گیا، تو اسی طرح سے ہر پیراگراف میں یا اگلے پیراگراف اس وادی کشمیر کے خوبصورت مناظر، تو یہاں پہ کشمیر کے خوبصورت مناظر کا تذکرہ ہے، تو اسی طرح سے ہر پیراگراف سے ایک ایک آؤٹ لائن ہم لیتے جائیں گے، اس کو یاد کرتے جائیں گے، اور اس کے ساتھ جو اتھینٹک نالج ہے وہ بیان کریے۔ دیکھیں یہ پیج نمبر 1 ہے، 2 ہے، اسی طرح سے یہ 3 ہے، اس میں اہم الفاظ جو ہیں وہ بولڈ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ حوالہ جات بھی لکھیں گے۔ اور یہ دیکھیں پیج نمبر 5، پیج نمبر 6، اب یہ دیکھیں پیج نمبر 7 اور 8، اور یہ 9 اور 10۔ تو بیٹا یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو اگر کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ دوبارہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔